میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج آپ ذرا سوچئے کہ کس طریقے سے ہمیں اس ملک میں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 800 سالہ پرانی درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، جہاں سے صرف اس بھارت کے مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی، بلکہ پورے اکھنڈ بھارت، بر صغیر، ہند، پاک، افغانستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، اس کو بھی شک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ شاید اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں، یہ معلوم نہیں کہ یہاں تخت پر کوئی بھی بیٹھے لیکن حکومت میرا خواجہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تخت پر کوئی بھی بیٹھے لیکن اس ملک کا نظام میرے غریب نواز سے چلتا ہے۔ شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ 200 سال انگریز حکومت کرنے کے بعد جب یہاں سے لوٹے تو انہی انگریز میں سے ایک مورخ نے لکھا تھا کہ میں نے بھارت میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی، حیرت انگیز چیزیں دیکھی، لال قلعہ کو بھی دیکھا، دلی کی جامع مسجد کو بھی دیکھا، تاج محل کو بھی دیکھا، لیکن راجستھان کی سرزمین اجمیر معلیٰ میں ایک ایسی حیرت چیز کو دیکھا کہ وہاں ایک قبر ہے لیکن وہ قبر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ 800 سال پہلے جوگی جے پال بھی آیا تھا، اپنے سارے ہتھ کنڈے اپنائے تھے، ساری زور آزمائیاں کر کے دیکھ لیا تھا، تھک گیا تھا، اپنے جادو کے سارے طریقے کو اپنایا، لیکن غریب نواز پر اس کا ایک جادو بھی نہ چلا، کیونکہ وہاں ایمانی طاقتیں تھی۔ ایمانی طاقت نے اس طریقے سے اسے زیر کر دیا کہ ایک روز آیا جوگی جے پال غریب نواز کے قدموں میں گر کر اب جے پال نہیں رہا بلکہ وقت کا عبداللہ بیابانی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کیا سوچتے ہیں، لیکن میرے عزیز آج آپ اس کو سوچنا صرف ایک مسجد کی بات نہیں۔ جب بھارت کی سب سے بڑی درگاہ، پرانی درگاہ غریب نواز کے چوکٹ کو شک و شبہات سے دیکھنے جانے لگا تو ہر ایک کا نمبر آئے گا۔ آج یہ بری خوش فہمی میں نہ رہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ فلاں صاحب کا گھر چل رہا ہے، ہمارا گھر نہیں جلے گا، فلاں جگہ یہ بات ہو رہی، یہاں یہ بات نہیں۔ ہر جگہ اس طریقے کے معاملات آنے والے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے مسجدوں کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اپنے کعبے کی حفاظت اب خود کرنی ہوگی۔ کوئی ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا ہے، نہ سملوں میں تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ آج اپنے مساجد کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی، اور مساجد کی حفاظت اچھے ماربل سے نہیں ہونے والی ہے، اچھے ٹائل سے نہیں ہونے والی ہے، قالین سے نہیں ہونے والی ہے، ایئر کون اے سی سے نہیں ہونے والی ہے، اچھے پنگوں سے نہیں ہونے والی ہے۔ مساجد کی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہو تو مساجد کی حفاظت جو مسجد کی غذا ہے وہ 5 ٹائم نماز ہے، وہ رب کے سجدے سے ہوگی۔ اگر اب بھی تم اس کی فکر نہیں کی تو پھر اپنے برے وقت کا انتظار کرو، لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں۔ یہ راحت اندوری نے بہت پہلے ہی کہا تھا، اس لیے فکر کرو کہ آج اگر دوسروں کا گھر جل رہا ہے تو تمہارا بھی گھر جلے گا، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ ہم غیروں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق سے، کردار سے، گفتار سے، اچھے بول سے یہ میسج دینے کی کوشش کریں کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہتھیار تلوار نہیں اٹھاتے، ہم اپنے ہاتھوں میں بندوق نہیں اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں میں اوزار نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ ہم اخلاق، کردار اور گفتار، رفتار، اچھے مینر، اچھے کیریکٹر، اچھے بیہیویئر سے وقت کی طاقتوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم پتھر مارنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں،